وادی کشمیر میں حالیہ شہری ہلاکتوں سے بگڑتی صورتحال کے بیچ مقامی سیاسی جماعتیں ان حالات کے لیے سیدھے مرکز کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سے وادی میں ان ہلاکتوں سے خوف ہراس پھیل گیا اور کچھ کا کہنا ہے کہ کشمیر پھر سے 90 کی جانب چلا گیا ہے اور اس سلسلے میں 90 کے بعد وادی میں موجود رہنے والے اور 2014 کے بعد وزیر اعظم بازآبادکاری پیکج کے تحت واپس لوٹے کشمیری پنڈتوں میں خوف پایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہاں موجود 30% کشمیری پنڈت جموں چلے گئے ہیں۔ بڑگام کی شیخ پورہ پنڈت کالونی، پلوامہ اور اننت ناگ سے لگ بھگ 500 کے قریب کشمیری پنڈت افراد واپس جموں چلے گئے ہیں۔ کشمیر پنڈت سنگھرش سمیتی کے صدر سنجے ٹیکو نے کہا کہ 75 ایسے کنبے ہیں جنہوں نے ان حالات کی وجہ سے عارضی طور پر جموں اور دیگر جگہوں کا رخ کیا ہے۔ شیخ پورہ پنڈت کالونی میں 400 کے قریب پنڈت کنبے رہتے ہیں اور رپورٹس کے مطابق وہاں سے زیادہ تر اب جموں چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے سکھ برادری میں بھی اب خوف پایا جا رہا ہے۔ گردوارہ پربندھک کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس سے بتایا کہ حکومت کشمیر میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ کی یہ ایک پرائم ڈیوٹی ہے، ذمہ واری ہے، اولین فرض ہے کہ وہ منارٹیز کی حفاظت کرے، اور وہ حفاظت کرنے میں گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے۔ ورنہ ایک اسکول میں جا کے ایک پرنسپل اور ٹیچر کا دردانہ قتل کیا جاتا ہے، اور جبکہ گورنمنٹ کی نالج میں یہ ہے کہ یہ چیز، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ منارٹیز کلنگ ہوئی، ایک ڈاکٹر کو مار دیا گیا، ایک اور جو وینڈر تھا اس کو مار دیا گیا، جبکہ یہ لہر چلی ہوئی تھی، تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہ سوچنا کہ ہم منارٹیز کو تحفظ دیں۔ گورنمنٹ تک اور گورنر صاحب تک ہم نے یہ بات پہنچانی ہے کہ ہماری منارٹی کمیونٹی کو یہ انشور کیا جائے، پورا بھروسہ دیا جائے کہ وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ دوسری طرف سے عمر عبداللہ نے پنڈتوں اور سکھ برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ 90 کی دہائی کو دہرانے کی اجازت نہ دے اور اپنے گھروں کو پھر سے چھوڑ کر نہ جائیں۔ اب ایسا ڈر، ایسی دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کتنی جلدی یہاں سے نکل پاؤں۔ ہم سب کی، اور خاص کر ہم جو میجورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت کہ ہم اپنے طرف سے جتنا بھی ہو سکے، کم زیادہ، ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے ہمسایوں کو ایک سینس آف سیکیورٹی دینے میں ایک کوشش کریں، تاکہ ایک بار پھر ہمیں 1990s جیسے حالات جو ہیں وہ نہ دیکھنے پڑے۔ جبکہ ان ہلاکتوں کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز اور دیگر نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کی ٹیموں کو کشمیر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے 600 کے قریب افراد کو کشمیر کے مختلف اضلاع سے گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 70 سری نگر، 45 گاندربل، 46 جنوبی کشمیر سے، جن میں سے 40 صرف شوپیاں سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے 30 کے قریب بڑگام اور باقی دیگر اضلاع سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہی NIA نے اتوار کو 40 اساتذہ کو سری نگر دفتر طلب کیا ہے، جبکہ منوج سنہا نے ان ہلاکتوں پر دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ فورسز کو اب کھلی چھوٹ دی گئی ہے، ایک ہفتے کے بعد اب بدلی ہوئی صورتحال دیکھیں گے۔ رجت جی، رنیت کا خلاصہ ٹیلی ویژن چینل پر نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جیسا پہلے کہا کہ رنیت بنی ہے، ٹھیک ہے، ایک نئی چنوتی آئی ہے اور اس کا سفلتا پوروک سامنا ہم کر پائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ کل شام یا پرسوں جب آپ سے ہماری بات ہوگی تو آپ کو بھی پرسنتا ہوگی کہ نہیں، جموں کشمیر میں لوگوں کی سرکشا کی درشٹی سے، عام آدمی کے جان مال کی حفاظت کی درشٹی سے پربھاوی قدم اٹھایا گیا ہے۔ رواں سال کشمیر میں 28 عام شہریوں اور پولیٹیکل کارکنان کی کلنگ کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں PM پیکج کے تحت پچھلے کچھ سالوں میں 3800 اور دفعہ 370 کے منسوخی کے بعد 520 پنڈت افراد نے یہاں آ کر نوکریاں حاصل کیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔